نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن قد نبأنا الله من أخباركم صدق اللہ العظیم۔ یہاں پر 11واں سپارہ ہے اور اللہ رب العزت نے 11ویں سپارے کے 10 یا 11 رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے غزوہ تبوک کا تذکرہ کیا۔ یہ غزوہ تبوک جو تھی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری غزوہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری غزوہ تھا، آخری جنگ تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے تقریباً 1.5 سال پہلے یہ غزوہ پیش آیا۔ اس غزوہ کو جیش العسرہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی تنگی والی جنگ، بہت تنگی تھی اس جنگ میں۔ اور اس غزوے میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو بڑے گہرے حالات میں آزمایا، اور اللہ کی توفیق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانسار صحابہ اکرام نے سارے حالات کا مقابلہ کر کے سرخرو ہو کر دکھایا۔ تو اس غزوے کا پس منظر یہ ہے کہ صلح حدیبیہ، یہ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوا تھا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جزیرۃ العرب، یعنی جو عرب ہے اس سے باہر جتنے بھی ملک ہیں اور ملکوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط کے ذریعے دعوت کا آغاز فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز فرمایا، اس وقت جو سپر پاور تھی وہ روم تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی رسول حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوتی خط دے کر ایک شرجیل گسانی جو تھا، یہ شاہ روم کی طرف سے بصرہ کا گورنر تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خط بھیجا، تو اس نے آگے سے طاقت کے گھمنڈ کے اندر اس نے اس سفیر کو قتل کر دیا۔ اور یاد رکھیں، جس ملک کے سفیر کو قتل کیا جائے وہ اعلان جنگ ہوتا ہے، تو انہوں نے قتل کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کا بدلہ لینے کے لیے ایک لشکر تیار کیا، جو صحابہ 3000 کا لشکر تھا۔ اب 3000 کا لشکر تیار ہوتا ہے، اس کا امیر زید بن حارثہ، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر زید بن حارثہ شہید ہو گئے، جعفر تیار، اگر وہ شہید ہو گئے پھر عبداللہ بن رواحہ، ان تینوں کے ہاتھوں میں جھنڈا دیا جائے گا، اگر وہ بھی شہید ہو گئے پھر موقع پر مسلمان آپس میں مشورہ کر کر جس کو مرضی امیر مقرر کر لیں۔ اب ہوا ایسے کہ جب یہ شرجیل نے مسلمان کو قتل کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کا آغاز کر دیا ہے، تو مقابلے میں روم کا جو بادشاہ تھا اس نے 2 لاکھ فوجی جو ہے ان کو مقابلے میں بھیجنے کا ارادہ کیا۔ ادھر مسلمانوں کو پتہ چلا کہ روم کا اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے جو مسلمانوں سے مقابلہ کرے گا۔ اب کچھ صحابہ اکرام، کچھ مسلمان آپس میں ابھی یہ باتیں کر رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے کہ ہمارا کیا بنے گا، ہم تو 3000 ہیں۔ تو فوراً جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر مقرر کیا تھا، جن کا نام عبداللہ بن رواحہ تھا، فوراً کھڑے ہوئے خطبہ دیا، کہا اے لوگوں، تم کس بات سے گھبرا رہے ہو، تم کس چیز کے ارادے سے نکل رہے ہو، ہمارا مقصد شہادت ہے۔ مسلمان قوت اور فوج کی کثرت پر نظر نہیں رکھا کرتا، بلکہ ہم صرف اس دین کی وجہ سے لڑ رہے ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں عزت دی ہے، اور جس کے دل میں ایمان اور یقین ہوگا وہ کثرت کو نہیں دیکھتا، قلت کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ اللہ کی مدد کو دیکھ کر لڑا کرتا ہے۔ فرمایا کہ 2 چیزیں ہیں، یا تو شہادت مل جائے گی یا پھر تمہیں غلبہ مل جائے گا۔ جب اتنی بات کی، فرمایا کہ 3000 کا لشکر تھا، فوراً اٹھا اور لڑائی کے لیے چل پڑا۔ جب وہاں پہنچتے ہیں، فرمایا کہ اب وہاں جا کر لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ بخاری شریف کی یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، صحابہ اکرام سامنے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مسجد نبوی میں دکھایا۔ اس غزوے کو غزوہ موتا بھی کہا جاتا ہے، اور یہ جنگ کتنے میلوں پر ہو رہی تھی۔ اللہ کے نبی مسجد نبوی میں بیٹھ کر دیکھ رہے تھے کہ اللہ نے پردے کو سائڈ پہ کر دیا، اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں۔
فرمایا کہ اللہ کے نبی نے دیکھا تو اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو چل پڑے، صحابہ اکرام بھی رونے لگے۔ فرمایا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا کہ جنگ شروع ہے، میرا صحابی زید بن حارثہ شہید ہو چکا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرا دوسرا صحابی جس کو امیر مقرر کیا گیا تھا، جن کا نام جعفر بن طیار ہے، ان کے دونوں بازو کاٹ دیے گئے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ نمبر 3 پہ فرمایا کہ اب جھنڈا عبداللہ بن رواحہ کو دے دیا گیا ہے اور کچھ وقت کے بعد ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اب صحابہ اکرام حضور دیکھ رہے تھے۔ فرمایا کہ جب عبداللہ بن رواحہ کو امیر مقرر کیا گیا تھا، انہوں نے اشعار پڑھے۔ انہوں نے کہا اے دل تو کیوں گھبراتا ہے، اللہ کی قسم تجھے لڑنا ہے، اور خوشی کے ساتھ بھی ناگواری کے ساتھ بھی، تجھے سکون کی زندگی بسر کرتے ایک زمانہ بیت گیا ہے۔ سوچ تو صحیح، تیری حیثیت ایک منی کے قطرے کی تھی، دیکھ کافر مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے چڑھ دوڑے ہیں، اگر تو قتل نہ ہوا تو ویسے بھی ایک دن تو نے مرنا ہے۔ یہ انہوں نے شعر پڑھے، پڑھنے کے بعد شہید ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب سارے مسلمان اکٹھے ہو چکے ہیں اور اب ایک امیر مقرر کر رہے ہیں۔ جس کو امیر مقرر کیا گیا ہے وہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے جن کا نام خالد بن ولید ہے۔ فرمایا کہ خالد بن ولید کو مقرر امیر کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خالد بن ولید امیر مقرر ہوتے ہی 2 لاکھ فوجیوں سے مسلمانوں کو بچا کر مدینہ منورہ لے کر آ گیا۔ جب لے کر آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ تمہیں خوشی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ان 3000 لشکر کو بچا کر پوری دنیا کفر پر تمہارا غلبہ اور تمہارا روب ڈال دیا ہے۔ اور یہ تب ہوتا ہے جب انسان کے دل میں ایمان اور یقین پختہ ہوتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہمارے پاس ہتھیار ہوں، اسلحہ ہو، نہیں، ایمان اور یقین ہے تو سب کچھ ہے۔ اس کے بعد یہ تو جنگ موتا کا مختصر احوال تھا۔ اس کے بعد جب یہ واپس آگے، اب جو شاہ روم تھا اس کو بہت تکلیف تھی، اس نے کہا کہ یہ بچ کر کیسے چلے گئے، تو اس نے اب ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور دوبارہ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ادھر سے اپنا ایک لشکر تیار کیا، تو جسے غزوہ تبوک کہا جاتا ہے۔ یہ ایسا غزوہ تھا، فرمایا کہ اس کے حالات ایسے تھے کہ یہ 700 میل پر جا کر غزوہ لڑنا تھا، مدینہ سے 700 میل پر جانا تھا، اور اتنی شدید گرمی تھی کہ زوروں کی گرمی تھی، اور یہاں تک لکھا کہ اس وقت مسلمانوں کے پاس خوراک کے لیے صرف ایک کھجور ہوتی تھی، اس کے علاوہ کچھ نہیں، اور 2 آدمیوں کے لیے ایک دن کا کھانا یہ تھا کہ وہ ایک کھجور کھاتے تھے، 2 آدمی آدھی آدھی کر کے کھجور کھایا کرتے تھے۔ تو صحابہ اکرام یہاں پر کسی کے پاس جوتا تھا، کسی کے پاس نہیں تھا، کسی کے پاس سواری تھی، کسی کے پاس نہیں، یہاں تک مفسرین نے لکھا کہ 8 یا 18 لوگوں کے پاس ایک اونٹ تھا، اور وہ ایک تبدیل ہوتے تھے اور سواری کر کے وہاں تک پہنچے۔ اور اللہ کا کرنا یوں ہوا کہ مسلمانوں کی خوراک بھی کھجور تھی، اور ان دنوں میں کھجور کو اللہ تعالیٰ نے پکا دیا، فصل بھی پک گئی۔ اب مسلمان جب پیچھے دیکھتا ہے تو کھجور کی فصل نظر آتی ہے، آگے دیکھتا ہے تو حضور کا فرمان نظر آتا ہے۔ فرمایا صحابہ اکرام نے کھجور کو تو چھوڑ دیا، فصلوں کو چھوڑ دیا، لیکن حضور کا فرمان نہیں چھوڑا، اور غزوہ تبوک کے لیے وہاں پہنچتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو اتنی قلت کے باوجود ان کے پاس پانی نہیں تھا، ایک صحابی بے ہوش ہو جاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فوراً اونٹ کو ذبح کیا جائے۔ اونٹ کو ذبح کیا جاتا ہے، کرنے کے بعد جو اونٹ کے اندر پانی سٹور ہوتا ہے وہ پانی نکال کر اس صحابی کو پلایا گیا۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ جتنے صحابہ پیاسے تھے ان سب نے یہ پانی پیا، اور خوراک کے لیے بھی صرف کھجور ہوتی تھی۔ اب یہ 30,000 صحابہ کا لشکر تھا، یہ وہاں پہنچتا ہے اور یہ کچھ حالات سفر کے متعلق آپ کے سامنے رکھے ہیں جو اس وقت صحابہ کو درپیش آئے تھے۔ تو آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا، اللہ فرماتے ہیں یہ جو مارکا ہوا تھا اس میں میں نے کھڑے اور کھوٹے کو الگ الگ کیا، مسلمانوں کو اور منافقوں کو الگ کیا۔ کیوں؟ فرمایا کہ اللہ کسی اور، آگے اللہ فرماتے ہیں اگر تم میں سے کوئی نہ بھی جاتا مسلمانوں
میں کسی اور سے بھی کام لے سکتا ہوں، یستبدل قوما غیرکم، میں کسی اور قوم کو بھی بھیج سکتا تھا۔ اور فرمایا اگر سفر تھوڑا ہوتا اور سامان زیادہ ملنا ہوتا پھر یہ سارے منافق بھی تمہارے ساتھ جاتے۔ اب منافقوں کو پتا تھا سفر بہت دور کا ہے اور ان کو آگے ایک بہت بڑا لشکر نظر آ رہا تھا جس کے ساتھ لڑنا تھا۔ صحابہ اکرام 30,000 کا لشکر تھا، وہ آگے سے بہت بڑا لشکر تھا، 2 لاکھ سے اوپر تھا۔ اب یہ منافق جب دیکھتے تھے تو ان کو تکلیف ہوتی تھی، انہوں نے کہا ہم نہیں جانا، ہماری تو فصلیں جو ہیں وہ پکی ہوئی ہیں۔ کسی نے کہا میری ماں بیمار ہے، قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا یہ سب کچھ۔ کسی نے کہا میری فلاں عذر ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ آپ نے سب کو چھٹی دے دینی ہے، حضور سب کو چھٹی دیتے رہے۔ اب منافق الگ ہوتے گئے، مسلمان الگ ہوتے گئے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سارا کا سارا منظر میں نے اس لیے رکھا، جنگ تو وہاں جا کر ہوئی نہیں، جب وہاں پہنچے ہیں تو جب اس نے دیکھا، جو بادشاہ روم تھا اس نے جب دیکھا اور تورات اور انجیل کو پڑھا، اس نے فوراً کہہ دیا، اپنے بڑے بڑے سرداروں کو بلایا۔ بلانے کے بعد اس نے ایک میٹنگ کی، اس نے کہا ہے سرداروں میں آپ کو قسم دے کر کہتا ہوں یہ اللہ کا آخری نبی ہے، جو نبی سے لڑا کرتا ہے وہ کبھی جیت نہیں سکتا، اس لیے اگر یہ آ بھی گئے ہیں ان کے ساتھ جنگ نہیں لڑنی، ان کو ایسے ہی واپس بھیجنا ہے۔ تو حضور بھی وہیں ٹھہرے اور صحابہ کا لشکر بھی وہیں ٹھہرا اور یہ بادشاہ روم اپنی فوج کو لے کر وہیں ٹھہرا رہا، لیکن لڑائی نہیں کی۔ اور کہا سرداروں جو آپ کے نیچے ورکر جتنے بھی ہیں کارکن، لیکن ان کے دلوں میں یہ ڈالنا ہے کہ ہم کسی وقت بھی لڑ سکتے ہیں لیکن لڑنا نہیں ہے ان کے ساتھ۔ اور وہاں سے صحابہ اکرام واپس آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ صحابہ اکرام جب واپس آئے، لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ کی اجازت کے ساتھ وہی لڑ سکتا ہے جس کے دل میں ایمان ہوگا اور آخرت پر یقین ہوگا۔ جب ان کے دلوں میں ایمان اور یقین ہوگا، فرمایا کہ پھر وہ اپنا مال جان ہر چیز قربان کرنے کو تیار ہوگا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، منافق خود بھی غزوہ تبوک پر نہ گئے اور دوسروں کو بھی روکا انہوں نے، دوسرے صحابہ اکرام کو بھی کہتے کہ آپ نہ جاؤ، وہاں جا کر وہ نقصان ہوگا۔ اور جس طرح ہمارے ہاں آج لوگ خود بھی دین کا کام نہیں کرتے، دوسروں کو بھی روکتے ہیں، حالانکہ یہ منافقانہ عمل ہے۔ خود تو مدرسے میں پڑھنے کے لیے نہیں آنا تو اپنے بچوں کو بھی روکنا، یعنی خود تو داڑھی نہیں رکھنی بچوں کو بھی داڑھی سے روکنا، یہ سارے وہ عمل ہیں جو کافر کرتے رہے، جو منافق کرتے رہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غزوہ تبوک میں 5 مسلمانوں کا گروہ تھا۔ ایک وہ گروہ تھا جنہوں نے اپنی جان مال ہر چیز قربان کی، ایک وہ گروہ تھا جنہوں نے عذر پیش کیا کہ یا رسول اللہ میری ٹانگ نہیں ٹھیک ہے، میرا فلاں عذر ہے، اللہ کے نبی نے اجازت دے دی۔ اور فرمایا کہ تیسرا وہ گروہ، وہ مسلمان جو جہاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلنا چاہتے تھے لیکن ان کے پاس نہ سواری تھی نہ کچھ اور تھا۔ یہاں پر ایک اور بات کر دوں کہ 6 صحابہ حضور کے پاس آئے، آ کر کہا یا رسول اللہ ہم بھی جنگ میں جانا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ، فرمایا یا رسول اللہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے۔ تو یہ صحابہ 6 کے 6 اٹھے، روتے روتے گھر رک کے چلے گئے۔ فوراً اللہ نے ایسا غیبی انتظام کیا کہ 3 اونٹ آئے، کوئی آ کر کسی نے ہدیہ دیا یا رسول اللہ یہ بھی جنگ میں لے جائے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ جو 6 صحابہ آئے تھے ان کو لے کر آؤ۔ وہ صحابہ آئے، اللہ کے نبی نے ان کو یہ 3 اونٹ دیے، فرمایا کہ یہ 2 ہو کر تقسیم کر کے آپ وہاں سفر کے لیے چلے جاؤ۔ تو صحابہ اکرام نے ایسے دین کو بچایا ہے۔ اور آگے فرمایا وہ مسلمان جو سستی کی وجہ سے نہ نکلے، کچھ ایسے بھی تھے جو سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے۔ سستی کیا تھی کہ صحابہ پہنچ جائیں گے، ہمارے پاس تیز سواری ہے، ہم بھی پیچھے پہنچ جائیں گے، تو نہیں جا سکے۔ تو جب وہ سستی والے جو تھے نا، حضور واپس آئے، وہاں جنگ بھی نہیں ہوئی، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی آ کر کہتے ہیں کہ کوئی ایسے بھی تھے جو جنگ میں نہیں گئے، وہ کھڑے ہو جاؤ۔ اب یہ 6 کے 6 یہ جھوٹ بھی بول سکتے تھے، یہ بھی کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ 10 کے 10، یہ 10 یعنی تھے، اور 6 تو وہ تھے، 7 وہ تھے جن کی فوراً توبہ قبول ہو گئی، اور 3 وہ تھے جن کی 50 دنوں کے بعد توبہ قبول ہوئی۔ یہ 7 کے 7 کھڑے ہو کر کہہ سکتے تھے ہمارا فلاں بہانہ ہے فلاں، نہیں یا رسول اللہ ہم سستی کی وجہ سے نہیں گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا، اللہ نے قرآن اتار دیا، یہ جو 7 لوگ ہیں یہ عام ہیں، ان کو اجازت ہے، ان کی توبہ قبول ہو چکی ہے۔ اللہ کے نبی نے ان کو اجازت دے دی کہ آپ جاؤ، آپ کی معافی۔ اب 3 باقی رہ گئے۔ اب وہ جو 3 تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 جو ہیں
ان کے ساتھ مدینہ کے کسی مسلمان نے کوئی بات نہیں کرنی۔ فرمایا کہ وہ جو تین تھے اپنے گھر کے اندر کے جا کر اپنی بیٹی کو کہتے ہیں، اپنی بیوی کو کوئی کہتا ہے کہ پانی پلا دو، وہ فرماتی ہیں کہ ہم پانی بھی آپ کو نہیں دیں گے اس لیے کہ آپ سے ہمارا پیغمبر ناراض ہے۔ یہاں تک صحابہ اکرام نے لکھا ہے کہ ایک صحابی یہاں سے اٹھتا ہے، وہ سیدھا اپنے باغ میں گیا، اس کا وہاں بھتیجا کھڑا تھا، اس کو جا کر اس نے بات کی۔ جب اس نے بات کی تو اس نے فوراً اپنا منہ دوسری طرف کر لیا، کہا کہ بھائی چچا جی پہلے تو بات ہو سکتی تھی، اب آپ سے بات نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ مدینہ کے نبی نے کہا ہے کہ ان سے کسی نے بات نہیں کرنی۔ فرمایا کہ 50 دن گزر گئے، ان سے کوئی بات نہیں کرتا، وہ رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں حضور کے پیچھے پیچھے۔ ایک صحابی نے فرمایا کہ ہم الماری سے کھڑے ہو کر چپ چپ کر دیکھتے تھے کہ کہیں حضور ہماری طرف تک رہے، نہیں حضور نہیں دیکھ رہے۔ فرمایا کہ پھر انہوں نے اپنے آپ کو پلر، مدینہ کے پلر سے باندھ لیا اور کہا کہ ہم اس وقت تک یہاں سے نہیں جائیں گے، نہ کچھ کھائیں گے نہ پیئیں گے جب تک اللہ اور اس کا رسول ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ پھر اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل فرمائی، تینوں کا تذکرہ فرمایا اور کہا کہ اے نبی جی میں نے ان تینوں کو معاف کر دیا اور آپ بھی ان کو معاف کر دیا۔ جب یہ تینوں کو معاف کیا فرمایا صحابہ اکرام بھاگے ہوئے آئے اور آ کر ان کو خوشخبری دی کہ اللہ نے آج تمہیں بھی معاف کر دیا ہے۔ یہ ایسے صحابہ کا ایمان اور یقین تھا بھائیو، وہ اس لیے دین ہم تک پہنچا ہے، انہوں نے قربانی دی ہے، انہوں نے اپنے عذر نہیں دیکھے، انہوں نے حضور کو دیکھا یا اللہ کو دیکھا ہے۔ تو پھر جب ان سے کمی کوتاہی ہو جاتی اپنے آپ کو حضور کے سامنے پیش کر دیتے تھے۔ تو یہ غزوہ تبوک ہے، تو روم کا جو بادشاہ ہے تو فرمایا کہ اس نے جنگ بھی نہیں لڑی اور صحابہ اکرام بھی واپس آ گئے۔ اب جب واپس آئے تو اب یہ جو منافق لوگ تھے ان کو پریشانی لاحق ہوئی، انہوں نے کہا کہ یار نہ جنگ ہوئی ہے نہ کوئی مسئلہ بنا ہے، یہ تو سارے کے سارے واپس آ گئے۔ اب یہ اپنی ناک چھپانے کے لیے کبھی ادھر کبھی ادھر حضور کے سامنے آئے، آ کر بہانے شروع کر دیے کہ ہمارا یہ مسئلہ تھا۔ اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ جتنے لوگ بھی ہیں یہ سارے بہانے بنانے والے ہیں، تو آپ نے ان کی کسی کی کوئی بھی بہانہ قبول نہیں کرنا، بلکہ ان کو علل اعلان کہہ دینا ہے کہ جو جنگ میں نہیں گیا وہ ہمارا نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان کو کہا، تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہی منافق لوگ تھے جنہوں نے ایک مسجد بنائی، حضور کے مقابلے میں مسجد بنائی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں عمرے کے لیے، جنگ کے لیے گئے، ایک جنگ کے لیے جانا تھا، انہوں نے ایک مسجد تیار کی جسے مسجد زرار کہا جاتا ہے، اسی سپارے میں اس کا تذکرہ ہے۔ تو انہوں نے بنائی اور حضور کو آ کر دعوت دی، کہنے لگے کہ یار جس مسجد میں حضور نہیں جائیں گے وہ مسجد آباد کیسے ہوگی، لہٰذا مسلمانوں کا اس طرف دھیان کرنے کے لیے ہم حضور کو دعوت دیں کہ وہ آ کر ایک نماز تو پڑھائیں۔ اب حضور کے پاس آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں جانا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میں سفر سے واپس آؤں گا تو میں آپ کی مسجد میں نماز پڑھاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، جب وہاں سے واپس آنے لگے تو اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمایا اے نبی جی وہاں جا کر نماز نہ پڑھانا، یہ تو منافق ہیں، انہوں نے دین کو اور اسلام کو خراب کرنے کے لیے یہ مسجد بنائی ہے اور اس مسجد کو ختم کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی واپس آئے، آ کر اپنے صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ اس مسجد کو آگ لگا دو۔ اللہ کے نبی کے صحابہ آئے، وہ مسجد کو گرا دیا، جلا دی، اور یہ منافق تھے، انہوں نے شور و گل شروع کر دیا، وبیلہ شروع کر دیا کہ مسلمانوں نے ہماری مسجد کو جلا دیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو جلایا۔ اسی طرح فرمایا علماء نے کہ جہاں پر کوئی ایسی مسجد یا کوئی ایسا کوئی نظام بنایا جائے جو مسلمانوں کو نقصان دینے والا، اس کو ختم کر دینا چاہیے۔ اور آگے فرمایا کہ ان اللہ اشتغى من المؤمنین، مسلمانوں کی صفات بیان فرمائی، توبہ کرنے والے مسلمان ہوتے ہیں، بندگی کرنے والے مسلمان ہوتے ہیں، اللہ کی حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیکی پھیلانے والے، برائی کو روکنے والے، اللہ کی مقرر کردہ حدود کی پاسداری کرنے والے، یہ مسلمانوں کی صفات ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سائر الانبیاء والمرسلین، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ خیر۔
मिलना। क्या हाल है?